علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے یو جی سی اردو نیٹ کے پریپریشن کے لیے جو ہم نے کوشچن آنسرس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی آج یہ تیسری قسط کہہ لیں یا سیٹ نمبر 3 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور اسے ضرور دیکھیں، اور امید ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی ہو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں تک جو یو جی سی نیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہوں ان تک ان ویڈیوز کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیٹ نمبر 3۔ سوال نمبر 41، اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ جواب: محمد حسین آزاد کا۔ سوال نمبر 42، پنجاب سے اردو کا تعلق محمود شیرانی کے علاوہ اور کس نے جوڑا ہے؟ جواب: شیر علی خان نے۔ نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، وہ دیکھیں۔ محمود شیرانی نے ایک کتاب لکھی پنجاب میں اردو، اور شیر علی خان نے اعجاز سخن میں اردو کا تعلق پنجابی سے بتایا ہے۔ تو محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھی، جس سے انہوں نے پنجاب میں اردو کا تعلق ثابت کیا۔ ان سے پہلے شیر علی خان نے اعجاز سخن میں بھی اس پنجاب سے اردو کا تعلق ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 43، بہمنی سلطنت کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ جواب: علاؤالدین حسن شاہ بہمن تھا۔ سوال نمبر 44، بہمنی سلطنت کا قیام کب ہوا؟ جواب: 1350 میں۔ سوال نمبر 45، بہمنی سلطنت کا پہلا دارالخلافہ یا پائے تخت کہاں تھا؟ جواب: دولت آباد تھا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نوٹ ہے جو ہمیں ضروری لگتا ہے، تو وہاں پہ ہم اس سوال کی تشریح کے لیے اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے چھوٹا سا نوٹ بھی کریٹ کر دیتے ہیں۔ امیران سدہ کی بغاوت سے، جیسے کہ معلوم ہے کہ جو تغلق تھا اس نے امیران سدہ کا ایک پوسٹ کریٹ کیا تھا، تو جو امیران سدہ تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور تختہ پلٹ کر دیا۔ تو امیران سدہ کی بغاوت سے ہی تغلق کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا ہے اور بہمنی سلطنت کا قیام ہوتا ہے۔ 1347 میں پہلے پہل تو علاؤالدین حسن شاہ بہمن نے دولت آباد کو ہی اپنا پایہ تخت بنایا، پھر جلد ہی گلبرگہ کو پایہ تخت بنا لیا۔ تو اولاً دولت آباد کو پایہ تخت یا دارالخلافہ بنایا گیا تھا، پھر گلبرگہ کو بنایا گیا تھا۔ سوال نمبر 46، بہمنی سلطنت میں کل کتنے حکمراں ہوئے؟ جواب: 18 حکمراں ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 47، بہمن نامہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب: آذری کی تصنیف ہے۔ نیچے نوٹ دیکھ لیں۔ فیروز شاہ کے بعد احمد شاہ یا احمد خان بہمنی بادشاہ بنا۔ اس نے پایہ تخت گلبرگہ سے بیدر منتقل کر دیا، اور فارسی کے شاعر آذری کو اپنا ملک الشعراء بھی بنایا۔ اسی آذری نے بہمن نامہ کے نام سے بہمنی سلاطین کی منظوم تاریخ لکھی ہے۔ تو اب یہ سوال اس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا کہ منظوم تاریخ بہمنی سلطنت کی، یہ سلاطین کی جو منظوم تاریخ ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ تو جواب وہی آئے گا، آذری نے۔ ٹھیک ہے، تو چیزوں کو سمجھیں اور سوال اپنے حساب سے بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں اگلا سوال۔ سوال نمبر 48، اردو کی قدیم مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ جواب: احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 48، بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد کتنی ریاستیں وجود میں آئیں؟ جواب: 5 ریاستیں وجود میں آئیں۔ جب بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو 5 ریاستیں اس سے نکلی۔ سوال نمبر 49، بیدر میں کس سلطنت کا قیام ہوا؟ جواب: برید شاہی سلطنت کا قیام بیدر میں ہوا۔ سوال نمبر 50، برید شاہی سلطنت کا قیام کب ہوا؟ جواب: 1487 میں۔ آگے یونٹ 6 سے کچھ 10 سوالات۔ سوال نمبر 11،
पंडित रतन नाथ सरशार के वालिद का नाम क्या है? जवाब, पंडित रतन नाथ सरशार के वालिद का नाम बैजनाथ दर है, बैजनाथ दर। सवाल नंबर 52, सरशार ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किससे किया? जवाब, अदबी सफ़र का आगाज़ मुरासिल कश्मीर से किया, यानी मुरासिल कश्मीर लिखना निकाला और वहाँ से उनके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। सवाल नंबर 53, सरशार का घराना कश्मीरी पंडित था, उनके वालिद बगर्ज़ तिजारत कश्मीर से हिजरत करके कहाँ जाकर आबाद हुए? जवाब, लखनऊ जाकर के आबाद हो गए। सवाल नंबर 54, हैदराबाद से दबदबाए आसफ़ी नाम का रिसाला किसने निकालना शुरू किया? जवाब, पंडित रतन नाथ सरशार ने। तो ये हैदराबाद चले गए थे बाद में, फिर वहाँ जाने के बाद दबदबाए आसफ़ी नाम का रिसाला निकालना शुरू किया था। सवाल नंबर 55, सरशार का इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में। सवाल नंबर 56, सरशार की उस तसनीफ़ का नाम बताएं जो लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। जवाब, फसाना आज़ाद। सवाल नंबर 57, फसाना आज़ाद किस्तवार किस अखबार में शाये हुआ करता था? जवाब, अवध पंच अखबार में। सवाल नंबर 58, फसाना आज़ाद में मौजूद एक मज़ाहिया किरदार का नाम बताएं। जवाब, खोजी। ये खोजी जो है फसाना आज़ाद का मज़ाहिया किरदार है। सवाल नंबर 59, फसाना आज़ाद को सरशार ने अवध पंच अखबार में 1878 से 1879 के दरमियान किस्तवार शाये किया था, लेकिन वो किताबी शक्ल में पहली बार कब मंज़र-ए-आम पे आई? तो जवाब है उसका 1880 में। 1880 में ये किताब फसाना आज़ाद किताबी शक्ल में शाये हुई। अब है सवाल नंबर 60, फसाना आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? जवाब, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और सवाल नंबर 61, लखनऊ के अवध अखबार या अवध पंच छूट गया, अवध पंच अखबार में फसाना आज़ाद किस उन्वान के तहत शाये हुआ करता था? जवाब, ज़राफ़त के उन्वान से किस्तवार शाये हुआ करता था। तो फसाना आज़ाद जो अखबार अवध पंच में शाये हुआ करता था, तो वह फसाना आज़ाद के नाम से नहीं बल्कि ज़राफ़त के उन्वान से वो शाये हुआ करता था। फिर 1880 में उसे किताबी शक्ल में फसाना आज़ाद के नाम से शाये किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।